رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا مل کے کہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا جن کا یہ عقیدہ ہے میرے ساتھ مل کے کہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا یہ نفیس الحسین شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، سب کہیں تجھ سا اور مل کے کہیں تجھ سا، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، عجیب جملہ ہے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا بلند آواز سے کہے تجھ سا کوئی نہیں، سب بولے تجھ سا، اللہ اکبر، اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ زمین کے جس حصے پر پاؤں لگ جائیں رب زمین کے اس حصے کا تذکرہ کرے تو قسمیں کھا کر ذکر کرے، اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ زمین کے جس حصے پر اس کے پاؤں لگ جاتے ہیں، پاؤں کے تلوے لگ جاتے ہیں، رب اس زمین کا ذکر کرتا ہے تو قسمیں کھا کر ذکر کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی، اونچی آواز سے، میں شہر مکہ کی، علماء بیٹھے ہیں، اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ربا تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا یہاں خانہ کعبہ موجود ہے؟ کیا یہاں صفا مروہ پہاڑیاں موجود ہیں؟ کیا زمزم کے کنویں کی وجہ سے تو نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے وقت گزارنے کی وجہ سے تو نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے؟ اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے یا اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، تو نے اس شہر کی قسم کھائی ہے تو کیوں کھائی ہے؟ اب جواب سننا، علماء بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، میرے جواب کی تائید کریں گے۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے شہر مکہ کی قسم خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں کھائی، میں نے شہر مکہ کی قسم صفا مروہ پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، میں نے شہر مکہ کی قسم آب زمزم کے کنویں کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، میں نے شہر مکہ کی قسم ابراہیم خلیل اللہ کے وقت گزارنے کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، میں نے شہر مکہ کی قسم اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے نہیں کھائی ہے۔ ربا پھر تو نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ اکبر، رب کائنات جواب دیتے ہیں، قرآن بولتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے، اس شہر مکہ کی گلیوں میں تیرے قدم لگ چکے ہیں، جس شہر کی گلیوں میں حضور کے کیا لگے؟ بلند آواز سے بولے حضور کے کیا لگے؟ رب نے اس کا تذکرہ کیا تو قسمیں، بلند آواز سے بولیے قسمیں۔ علماء بیٹھے ایک بات کہوں گا، حضرت آدم جب جنت سے تشریف لائے رب نے ان کو جنت کا ایک پتھر عطا کیا، کیا عطا کیا؟ جنت کا ایک پتھر جس کو کہتے ہیں حجر اسود،
یہ جو حجر اسود ہے، جو لوگ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، وہ جانتے ہیں یہ جو حجر اسود ہے یہ اس دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ یہ دنیا کا پتھر نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ بلند آواز سے بولو، کہاں سے آیا؟ یہ جب جنت سے آیا تھا نا تو یہ تھا حجر ابیض، اس کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ، مگر رب نے خاصیت رکھی ہے جو بھی اس کو چومتا ہے یہ پتھر اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ تسی پتھر کو چوم دے ہو نا، حجر اسود جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ جب اس پتھر کو چومتے ہیں، اللہ اکبر، پتھر ان کے گناہ چوس لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے گناہ چوس چوس کر، ہمارے گناہ چوس چوس کر وہ پتھر جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اب وہ بالکل کالا شاہ ہو چکا ہے، اب تو اس کا نام ہی بدل چکا ہے، اب کوئی اس کو حجر ابیض نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو حجر اسود کہتی ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت آدم جنت سے کیا لائے؟ ایک پتھر، بلند آواز سے کیا لائے؟ اور مل کے کیا لائے؟ رب نے آدم کو تو ایک پتھر دیا، توجہ چاہتا ہوں، آدم کو تو ایک پتھر دیا، لیکن جب باری آمنہ کے در یتیم کی آئی، رب نے جنت کا پورا ٹکڑا عطا فرما دیا۔ آدم کو جنت کا ایک پتھر ملا، مگر جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، محمد الرسول اللہ کی، رب نے فقط ایک پتھر نہیں دیا، زمین کا پورا ٹکڑا دے دیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں، زمین کا یہ جو حصہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا، اس کو دنیاوی زمین کا حصہ نہ سمجھنا، یہ دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ جنت سے آیا ہوا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تمہاری زمین کا حصہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیں رضی اللہ، اپنے ساتھیوں کی دعوت کی، کھانے پر بلایا، بیٹھ جا پتر، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ چھوٹے چھوٹے بچے نا نظام خراب کرتے ہیں۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو نا کیسے جم کے ماشاءاللہ بیٹھے ہو۔ اللہ آپ سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور بہت زور نال آمین کہہ دو۔ ایک جٹ صاحب تھے، جٹ صاحب دیہاتی آدمی تھے، وہ چلے گئے وہاں پر، خانہ کعبہ میں چلے گئے، رب کائنات نے ان کی عمرے کی سعادت عطا فرمائی، وہاں جا کے دعا مانگی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بس ہوں اتنے ہی رہ جاواں، مڑ کے نہ جاواں، مڑ کے نہ جاواں، مڑ کے نہ جاواں، دعا مانگی یا اللہ مڑ کے نہ جاواں، بس اتنے ہی رہ جاواں۔ 2 دن گزرے، بخار چڑھ گیا۔ کی چڑھ گیا؟ 2 دن گزرے، بخار چڑھ گیا۔ اب بیچارے بہت گھبرائے کہ کہیں میں ٹر ہی نہ جاواں، کہیں میں ٹر ہی نہ جاواں۔ اب مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ دعا تے میں منگی سی پر دلوں نہیں منگی سی، دعا تے میں منگی سی پر دلوں نہیں منگی، میں تے ویسے ہی دعا منگی، سارے منگتے نے، میں کیا چلو میں بھی منگ لے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو رب کائنات کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس کو تم محلے کی مسجد نہ سمجھنا، زمین کا عام ٹکڑا نہ سمجھو، عام حصہ زمین کا نہ سمجھو، یہ تو زمین کا وہ ٹکڑا ہے، یہ کائنات کا وہ حصہ ہے، یہاں جس کے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں رب کائنات اس کی مانگ پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک مائی سی مائی، سر پہ ڈبریوں کا بڑا گٹھا اٹھایا ہو، بڑا گٹھا، بیچاری تھک گئی، کہندی ہائے مینوں موت کیوں نہیں آتی، کاش میں مر جاؤں، کاش میں مر جاؤں، مینوں موت کیوں نہیں آتی۔ تھوڑی دیر گزری، موت کا فرشتہ آ گیا، کہتا بھائی تو مینوں یاد کیتا ہے، تو مینوں یاد کیتا ہے،
مائی کہندی ہاں یاد تے کیتا پر اکٹھا بہت بڑا ہے، میرے کو چکیا نہیں جاتا، ہاتھ لا تاکہ میرے ساتھ تے رکھیا جا سکے۔ توجہ کر، میں بات سمجھا رہا ہوں، سب کہہ دو حضرت انس، سب کہو رضی اللہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، حضور کے جوتے اٹھائے ہیں، حضور کے گھر کا سارا کام کیا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جس کو 10 سال حضور کے گھر میں رہنے کا رب نے موقع عطا فرمایا ہے۔ 10 سال حضور کی صحبت میں رہے۔ اب سنو کیسا عجیب انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے میں کیا گواہی دی، عجیب گواہی دی۔ انس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ انس کہہ رہا ہے، وہ انس جس نے حضور کا دن بھی دیکھا رات بھی دیکھی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حضور کا دن بھی دیکھا، حضور کی رات بھی دیکھی، حضور کی صبح بھی دیکھی، حضور کی شام بھی دیکھی، حضر میں حضور کے ساتھ ہے، سفر میں حضور کے ساتھ ہے، خوشی میں حضور کو دیکھا، غمی میں حضور کو دیکھا۔ جس نے 10 سال حضور کو دیکھا ہے، لمحہ لمحہ دیکھا ہے، وہ گواہی دیتا ہے۔ لوگوں سنو، میں گواہی دیتا ہوں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ کائنات میں حضور سے زیادہ اچھے اخلاق والا دوسرا تھا ہی کوئی نہیں۔ سب سے عمدہ اخلاق کس کے ہیں؟ حضور کے۔ سب کہے سب سے عمدہ اخلاق کس کے؟ بلند آواز سے کہے سب سے عمدہ اخلاق کس کے؟ رب نے بھی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب میں نے تجھے خلق عظیم کے رتبے پر فائز کیا ہے۔ اور حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ اللہ اکبر، سیرت کا جلسہ ہے، حضور کا اخلاق ذکر کرتا چلو۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال حضور کے پاس رہا، 10 سال حضور کے پاس رہا، ما قال لی اف قط۔ 10 سال کے طویل عرصے میں حضور نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ 10 سال کے طویل عرصے میں حضور نے کبھی مجھے اف بھی۔ توجہ چاہتا ہوں، ناگواری کے اظہار کے لیے عربی زبان میں سب سے جو ہلکا کلمہ ہے وہ اف ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ناگواری کے اظہار کے لیے سب سے جو ہلکا کلمہ اف ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کبھی یہ ہلکا سا کلمہ بھی مجھے نہیں کہا۔ میں حضرت انس کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ ساتھیوں کو بلایا دعوت پہ، دسترخوان لگ گیا، کھانا چن دیا گیا، طرح طرح کے کھانے آ گئے۔ ساتھیوں نے کھانا کھایا، کھانے سے فراغت کے بعد ساتھیوں نے کہا جی کوئی کپڑا شپڑا دو تاکہ ہم ہاتھ صاف کریں۔ آپ بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی رومال سے صاف کیا، کبھی تولیے سے صاف کیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ کام اور بھی سوکھا ہو گیا، ٹیشو آ گئے، ٹیشو آ گئے، دھونے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، ٹیشو سے صاف کر لیے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے کھانا کھایا، فراغت کے بعد کہا انس کپڑا لاؤ۔ ہم اپنے کیا صاف کرنا چاہتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا؟ خادم سے کہا جاؤ فوراً کپڑا لے کے آؤ۔ خادم کپڑا لایا، میلا کچیلا گندا، ہاتھ صاف کرنے کو دل ہی نہ کرے۔ ساتھیوں نے کپڑا دیکھا، کپڑا میلا ہے، کچیلا ہے، گندا ہے، ہاتھ صاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ انس سے کہا انس یہ کپڑا تو گندا ہے، اس سے تو ہاتھ صاف کرنے کو ہمارا جی ہی نہیں چاہتا۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ بلند آواز سے توجہ ہے؟ اور بلند آواز سے توجہ ہے؟ خادم سے کہا یہ کپڑا لے جاؤ، وہ آگ جل رہی ہے،
اس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو، وہ جلتی ہوئی آگ اس میلے کپڑے کو صاف کر دے گی۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے آگ کپڑے کو صاف کرتی ہے یا جلاتی ہے؟ بلانا آواز سے، آگ کپڑے کو صاف کرتی ہے یا جلاتی ہے؟ آگ کا کام صاف کرنا نہیں ہے، آگ کا کام جلانا ہے۔ انس اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں آگ جل رہی ہے، جاؤ اس جلتی ہوئی آگ میں کپڑا ڈال دو، یہ جلتی ہوئی آگ کپڑے کو صاف کر دے۔ خادم جاتا ہے، کپڑا تنور میں ڈال دیا، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، آگ نے جلایا نہیں، صرف کپڑے کو صاف کیا۔ کپڑا واپس آیا، ساتھیوں سے کہا جی ہوڑ کے کپڑا صاف ہو گیا، ہاتھ صاف کر لو۔ ساتھیوں نے کہا ہاتھ بعد میں صاف کریں گے، پہلے بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ آگ تو کپڑے کو جلایا کرتی ہے، تیرے کپڑے کو آگ نے جلایا نہیں ہے، صرف صاف کیا ہے، یہ ماجرا کیا؟ فرمایا پہلے ہاتھ صاف کرو، پھر تمہیں ماجرا بتلاتا ہوں، پھر تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں، پھر تمہارے سامنے واقعے کی حقیقت کھولتا ہوں، پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کرو۔ ساتھیوں نے کہا نہیں، ہاتھ بعد میں صاف ہوں گے، پہلے آپ ذرا حقیقت تو بتائیں۔ اب ذرا جواب سننا عاشقوں، جواب سنو، اللہ اکبر، حضور کے دامن سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والوں جواب سنو۔ حضرت انس نے فرمایا جس طرح آج میں نے تمہاری دعوت کی ہے، عرصہ ہوا میں نے حضور کی دعوت کی تھی، حضور میرے گھر تشریف لائے تھے، حضور نے کھانا کھایا تھا، کھانے سے فراغت کے بعد میں نے حضور کی خدمت میں یہی کپڑا پیش کیا تھا، حضور نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس دن سے اس کپڑے کو حضور کے نبوت والے ہاتھ لگے ہیں، دنیا کی آگ نے کپڑے کو جلانا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ برداشت کرو گے؟ بڑے سننے کی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ آج کل سچی گلہ برداشت کرنا بھی دھوکا کام ہے نا۔ ہاضمے کمزور ہو، ہاضمے کمزور، جیسے آج کل لوگ دیسی گھی برداشت نہیں کرتے نا، میدا دیسی گھی برداشت نہیں کرتا، اسی طرح آج کل کے ہمارے عقیدے بھی کمزور ہو گئے۔ جتنے میدے کمزور ہیں اس سے زیادہ عقیدہ بھی کمزور ہے، اس لیے آج کل ہمارے عقیدے کی سچی بات برداشت نہیں۔ توجہ کر، کپڑے کو ہاتھ لگ جائے، دنیا کی آگ نہیں جلاتی۔ میرا عقیدہ ہے انسانوں کی جس جماعت کو ہاتھ لگ گئے ان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ رب کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، اے محبوب تیرے جتنے ساتھی ہیں، جتنے تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، مہاجر ہو، انصار ہو، اگلے ہو، پچھلے ہو، جتنے بھی ہیں، میں نے سب سے راضی ہو گیا اور میں نے سب کے لیے جنت کے باغات کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا جملہ کہنے لگا، بہت بڑا جملہ کہنے لگا۔ صحابہ سب کے سب کیا ہے؟ بولو،
سننا بڑا قیمتی جملہ کیا مولانا آپ کی نظر کر رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ. اللہ اکبر. صحابہ سب کے سب جنتی، بے شک سب کہو بے شک، اور اسی آواز سے بے شک. رب نے صحابہ کے جنتی ہونے کا صرف اعلان نہیں کیا، بڑا قیمتی جملہ ہے. رب نے صحابہ کے جنتی ہونے کا صرف اعلان نہیں کیا، رب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. بلند بلند آواز سے. رب نے صحابہ کے صرف جنتی ہونے کا اعلان نہیں کیا، رب نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ذمہ داری پر سب کو جنت میں داخل کروں گا. اور صرف چند نہیں، توجہ کرنا، علماء بیٹھے ہیں. رب نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. علماء بیٹھے، اہل علم بیٹھے. کل بھی عموم کے لیے آتا ہے. سب کہتے ہیں کل بھی عموم کے لیے آتا ہے. اور میرے بھائی مل کے کل بھی عموم کے لیے آتا ہے. کلن، کل بھی عموم کے لیے، اور کلن کی تنوین ہو بھی عموم کے لیے. سب کہتے ہیں وہ بھی کلن، یہ لفظ کل بھی عموم کے لیے، کلن کی تنوین یہ بھی عموم کے لیے. اب مطلب کیا ہوگا؟ علماء بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے. مطلب یہ ہے اے محبوب 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، صرف 1 لاکھ نہیں. اے محبوب تیری ذات کے ساتھ وابستہ جتنے بھی ہیں، تیرے دامن نبوت کے ساتھ وابستہ جتنے بھی ہیں، ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرب تک، میں سب کے لیے جنت کا صرف اعلان نہیں کرتا بلکہ جنت کا وعدہ کرتا ہوں. رب نے صحابہ کو عظیم صفت دی. اللہ اکبر. اپنی بات نہیں کر رہا، بزرگوں کی بات نقل کر رہا ہوں. اچھا مجھے بتاؤ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ. انبیاء کی کل تعداد 1 لاکھ، اور صحابہ کی بھی کل تعداد 1 لاکھ. اللہ اکبر. انبیاء کی کل تعداد 1,24,000 اور صحابہ کی بھی تعداد 1 لاکھ. اچھا آگے چلو. 1,24,000 میں سے رسول کتنے ہیں؟ 300. بولو بولو 300. رسول 313. اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، بدر میں شریک ہونے والے 313. آگے چل. وہ کتنے نبی ہیں، وہ کتنے رسول ہیں جن کو بڑی کتابیں ملی ہیں؟ 4. حضرت داؤد کو زبور ملی، حضرت موسیٰ کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ملی ہے. سنو، جس طرح 4 نبی اس لحاظ سے دوسروں سے ممتاز ہیں، ان کو کتابیں ملی ہیں، صحابہ میں سے بھی 4 ممتاز ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں سنو، جس طرح میری اتباع نجات کا ذریعہ ہے، میرے ان صحابہ کی اتباع بھی نجات کا ذریعہ ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر. رب کائنات نے صحابہ کو کیسا نوازا. میں ایک اللہ والے کی بات نقل کرنے لگا ہوں. میرا اپنا کچھ بھی نہیں، میں طالب علم ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں اپنے بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے نقل کیا، لکھا ہے رب کائنات نے صحابہ کو بعض صفات نبیوں والی عطا کی. رب نے صحابہ کو بعض صفات نبیوں والی. ایک صفت ذکر کرتا ہوں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، یہ میرا موضوع نہیں، صرف ایک صفت ذکر کرتا ہوں.
ला तमुस्सुन नारु मन रआनी, ला तमुस्सुन नारु मन रआनी और मन रआनी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिन्हें मैंने देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है, और जिसने मेरे किसी सहाबी को देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है। लेकिन एक बात कहता चलूं, सहाबा की ये सारी अजमतें आमिना के दुर्रे यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों का सदका है। बुलंद आवाज से कहिए बेशक। अबू बकर की सदाकत हुजूर के कदमों का सदका है। उमर की अदालत हुजूर के कदमों का सदका है। उस्मान की सहाबत हुजूर के कदमों का सदका है। अली की शुजाअत हुजूर के कदमों का सदका है। हसनैन की सारी अज़मतें हुजूर के कदमों का सदका है। अबू उबैदा की अमानत हुजूर के कदमों का सदका है। मुआविया की सियादत हुजूर के कदमों का सदका है। सवा लाख सहाबा को रब ने जितनी अज़मतें अता की है, जो मकाम और मर्तबा अता किया है, वो सब आमिना के दुर्रे यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों का सदका है। अल्लाहु अकबर। एक बादशाह था तुब्बा बादशाह, ये हुजूर की विलादत से 600 साल पहले की बात। बादशाह का नाम क्या था? तुब्बा। बड़ा बादशाह, बड़े इलाके फतह किए, इधर गया फतह किया, उधर गया फतह किया, इलाके फतह करता जा रहा, फतह करते जा रहा, फतह करता जा रहा। दर्जनों इलाके फतह किए। फतह करते 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 वहां पहुंचा जहां आज मदीनतुल मुनव्वरा का शहर आबाद है। वहां पहुंचा, उसके साथ यहूदी उलमा भी थे। उन्होंने हाथ रोक लिया और उन्होंने कहा, बादशाह तूने जिस तरफ कदम उठाया, कामयाबियों ने तेरे कामयाबियों ने तुम्हारे कदम चूमे, कामयाबी ने तुम्हारे कदम चूमे। तू जिस तरफ आगे बढ़ा, तूने फतह के झंडे लहराए, तू आगे बढ़ता गया, अल्लाह के फतह करता गया। हमने तुझे रोका नहीं है, हम तेरे सामने रुकावट नहीं बने, लेकिन अब हम हाथ जोड़ के तुझे कह रहे हैं, इस इलाके को फतह करने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल। तूने सारे इलाके फतह किए, हमने नहीं रोका, लेकिन हम तुझे मदीना फतह, बुलंद आवाज से, मदीना फतह, अपने हाथ रोक लो, बस आगे नहीं बढ़ना, अपनी तलवार नियाम में डाल लो, बस अब तू वापस पलट जा, आगे जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। बादशाह बड़ा हैरान, मैं इतने इलाके फतह करके आ रहा हूं, तुमने रोका कोई नहीं, और जब यहां पहुंचा हूं तुम कहते हो आगे नहीं बढ़ना, तलवार नियाम में डाल लो, अब मजीद आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, मजीद आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तुम मुझे रोक रहे हो, माजरा क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? उन यहूदी उलमा ने कहा, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है अल्लाह का वो जो आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी जिसको मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी नबूवत के हवाले से, जिसकी नबूवत पर ईमान लाने के हवाले से रब ने आलम अरवाह में सारे नबियों की रूहों से अहद लिया था। हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है, मजहबी किताबों में पढ़ा है, वो पैदा तो मक्का में होगा मगर हिजरत करके वो इसी इलाके की तरफ आएगा। हम तुझे मना करते हैं, बस इस इलाके को पता नहीं करना, छोड़ दो। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, उसने कहा अच्छा ये बात है, हाँ यही बात है, आखिरी नबी ने यहाँ आना है, हाँ जी यहीं पे आना, वो हिजरत करके यहीं पे आएगा, हाँ जी हिजरत करके यहीं पे आएगा, अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा यहाँ पे गुजारेगा, हाँ जी यहाँ पे गुजारेगा। उसने कहा अच्छा, उसने दो काम किए, एक तो उसने हुजूर के नाम खत लिखा, हुजूर के नाम खत लिखा, 600 साल पहले खत लिख रहा है, हुजूर के नाम खत लिखा,
اور خط میں کیا لکھا؟ کہنے لگا خط میں اس نے یہ لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے۔ اس نے کہا اگر رب نے مجھے اتنی عمر دی، اتنی مہلت دی، اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں اپنا مال بھی آپ پہ قربان کر دوں گا، اپنی جان بھی آپ پہ قربان کر دوں گا۔ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور کے والد محترم پیدا نہیں ہوئے، ابھی دادا محترم کا وجود نہیں، ابھی آپ کے اجداد کا وجود نہیں۔ 600 سال پہلے اللہ اکبر لوگ آپ پر ایمان بھی لا رہے ہیں اور آپ پر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کا عہد بھی کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات خط بھی لکھا، اور دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، میری تصدیق کرے گی، سیرت المصطفیٰ کے اندر مولانا ادریس نانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اس نے حضور کے لیے ایک مکان بھی بنوایا، حضور کے لیے مکان بھی بنوایا، اور اس نے ان یہودی علماء کو وصیت کی، نصیحت کی، تاکید کی، یہ مکان میں اس آخری پیغمبر کے لیے بنا رہا ہوں۔ دنیا کا نظام یہ ہے، پہلے مکین آتا ہے، مکان بعد میں بنتے۔ دنیا کا نظام یہ ہے، مکین پہلے آتا ہے، مکان بعد میں بنتا ہے۔ مگر میں قربان جاؤں آمینہ کے در یتیم کی عظمت پر، ابھی آپ کا کوئی وجود نہیں، ابھی آپ کی آمد میں 600 سال کا عرصہ باقی ہے، اور آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے لیے مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔